عید ہے یہ جو ہر سال ہم رونے روتے ہیں بیٹھ کے کہ یہ رمضان میں خاص طور پہ چیزیں بہت مہنگی ہو جاتی ہیں جی، اور ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ تڑا تڑ شروع ہو جاتے ہیں اپنے بزنس کو تیز کرنے میں، لوٹ مار ہلڑلا شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس مہینے میں کروڑوں روپے اکٹھے کرنے چاہتے ہیں، بلکہ پورے سال کا جو پیسہ ہے وہ اسی ایک مہینے میں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اب تو پھیلتا جا رہا ہے پورے سال پہ، یہ جو سلسلہ ہے اب تو سارا سال لوگ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ یار کیا انسان کو بیماری پڑ گئی ہوئی ہے، کس چیز کا ڈر پڑ گیا ہوا ہے کہ پیسے فٹافٹ اکٹھے کر لوں اور زیادہ سے زیادہ اکٹھے کر لوں، کہیں پیسے ختم ہو گئے تو میرا کیا بڑھے گا؟ ختم ہو جانے کا ڈر، اور کیا چیز کے ختم ہو جانے کا ڈر باقاعدہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہماری پوری قوم اس نفسیاتی بیماری کا شکار ہے۔ میں دیکھو نا بالکل سے بتا رہا ہوں، پہلے تو صرف حال کے لیے بندہ موجودہ وقت کے لیے کرتا تھا نا محنت مزدوری، کہ روٹی پکڑی ہے دوپہر کو یا رات کو، چلو مہینے کے لیے۔ آہستہ آہستہ یہ پھیلتا جا رہا ہے، اب تو فیوچر اتنا دور تک پھیل گیا بندے کا، دوتریوں پوتریوں کے لیے بھی بندہ جو ہے وہ ذخیرہ کر رہا ہے اور پیسے اکٹھے کر رہا ہے۔ پیٹ کا تندور نہیں بھرتا انسان کا، یہ تمام اور لالچ کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان پہلے اپنے لیے سوچتا ہے، اس کے لیے تمام جائز اور ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے، پھر اپنی اولاد کے لیے، پھر اولاد کے لیے، لیکن اس کمبخت پیٹ کی بھوک نہیں مٹتی۔ نہیں تو یہ کوئی بیماری پھیل گئی ہوئی ہے، کیا ہو گیا ہوا ہے لوگوں؟ میں سیریسلی بتا رہا ہوں، یہ ایک مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام واقعتاً اس بیماری کا شکار ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک بیماری ہے جی، کمپلسیو ہورڈنگ سنڈروم۔ سر اب یہ کیا ہے؟ یہ یورپ اور امریکہ میں، بلکہ امریکہ میں ایک سروے رپورٹ بتاتی ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ امریکی جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہے، کہ ان کو چیز کے ختم ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے اور وہ چیزیں اکٹھی کرنے یعنی ذخیرہ کرنے کے جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ معاف کرے۔ ایک تو یہ نا کہ چیزیں اکٹھی کرنا کسی شوق کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے ڈاک ٹکٹیں اکٹھی کرنا، پرانے سکے جمع کرنا، اور وہ تو اس میں، اور یہ اس سنڈروم میں، اس بیماری میں، اس نفسیاتی عارضے میں فرق یہ ہے کہ اس میں تو کسی ترتیب اور سلیقے کے ساتھ آپ چیزیں جمع کرتے ہیں نا، اس میں کوئی سلیقہ، کوئی ترتیب، کوئی ترکیب نہیں ہے، آپ چیزیں اکٹھی کرتے چلے جاتے ہیں صرف اپنے ایک obsession کے تحت کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی، مارکیٹ میں یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ ابھی چند ماہ پہلے امریکہ میں 3 ایسے واقعات پیش آئے ہیں، 2 سگے بھائی، ایک خاتون اور ایک مرد، مختلف چیزیں جمع کرنے کا شوق تھا۔ ایک خاتون تو اس کو شوق تھا اخبارات جمع کرنے کا، اخبارات یعنی ردی جمع کرنے کا، بغیر اسے پورا گھر پرانے اخباروں سے بھر لیا تھا، اور آخر بیچاری ایک دن ان اخباروں کے نیچے آ کے مر گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اور جو اخباروں کے نیچے آ جائے اس کا تو کوئی ہاتھ پڑ کے اسے نکالتا بھی نہیں، اللہ معاف کرے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب میرا مطلب ہے کہ پریس بڑی عالم چیز ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جو تم اتنے خوش ہوئے نا، تم پریس ہوئے ہو میری بات سے۔ اچھا سر، یہ جو مینٹل ڈس آرڈر ہے اس کی کوئی وجہ بھی بتاتے ہیں؟ سائیکیٹرسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس عارضے میں مبتلا لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ بچپن میں احساس محرومی کا شکار ہوتی ہے، اور پھر بڑھاپے میں جا کے وہ یہ ان بے جان چیزوں کا سہارا لیتی ہے۔ ہو سکتا ہے بچپن میں انہیں محبت نہ ملی ہو سکتا ہے بچپن میں انہیں وہ پیسہ نہ ملا ہو، اور پھر وہ اس طرح کا جو اپنا بچپن کا احساس محرومی ہے وہ ان بے جان چیزوں سے بڑھاپے میں جا کے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، بچپن میں کئی بچے بیچارے کہتے ہیں نا کہ مجھے آٹوگراف کبھی نہیں ملے گا، تو ان کے بھائی اگر دوڑ لگا کے آٹوگراف لے کے آ جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، اگر ان کو واقعی آٹوگراف نہ ملے تو ظاہر ہے پھر وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک وہم ہے، خبط ہے لوگوں کا، اور اسی طرح کا ایک خبط جو ہے وہ obsessive compulsive disorder بھی ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے لوگ بہت سارے پائے جاتے ہیں، کسی نہ کسی وہم میں، کسی نہ کسی خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بار بار اٹھ کے ہاتھ دھونا، ان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ گندے ہو گئے، یا فلاں ان کے دروازے کی کنڈی کھلی رہ گئی ہے، وہ بار بار اٹھ کے دروازے کی کنڈی چیک کرنے جاتے ہیں۔ یار ہمارے گجرانوالا میں ایک چاچا مجید ہوتا ہے، وہ جس رستے سے جائے نا واپس بھی اسی رستے سے آتا ہے، پیچھا کے بیچ میں جلوس پڑتا ہو 3 دن بیٹھا رہے گا، آئے گا اسی رستے سے، کسی اور رستے سے اسے کہیں چلو واپس چلیں، وہ کہے گا نہیں بالکل نہیں، میں نے اسی رستے سے جانا۔ یہ بھی اب ایک وہمہ ہی ہے نا۔ میرا خیال ہے اس بیماری سے اس طرح دور رکھا جا سکتا ہے انسان کو کہ بچپن سے ہی والدین جو ہیں وہ بچے کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا سکھائیں،
ان کو یہ سکھائیں کہ آپ کے پاس جو بھی ہے وہ وہی کافی ہے، اور جو کل لانا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ پاک نے آپ کے کل کا بندوبست کرنا۔ بے شک یہ جو والدین بھی بچوں کے سامنے بیچارے بے صبرے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور اللہ پاک پہ نعوذ باللہ یقین کی کمی ہوتی ہے، یہ میرا خیال ہے بیماری اس وجہ سے لگتی ہے۔ اور کسی انداز میں ہر شخص اس خبط میں، اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے، ہمارے سیاستدانوں سے لے کر ہمارے تاجر تک، عوام، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر جو سمیٹنا ہے سمیٹ لو، حکمرانوں کو، وزراء کو یہی خوف دامنگیر ہے نا کہ پتہ نہیں کتنے دن حکومت کے رہ گئے، جو ملتا ہے سمیٹ لو، اور یہی چیز کرپشن کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ اچھا جی، یہ جو کتابیں جمع کرنے کا شوق ہے، یا ٹائیاں جمع کرنے کا، یا طوطے جمع کرنے کا، یہ بھی بیماری ہے اسی طرح کی؟ یہ تم نے تینوں چیزیں کہاں سے اکٹھی کر لیں؟ یہ تم بتاؤ، تم نے کہاں سے اکٹھی کر لی ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں۔ وہ جو طوطے تم نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں وہ لکڑ کے ہیں؟ نوکر کو کہہ رہے ہوتے ہو ہفتے بعد، بیٹا طوطے پالش کر دینا، گندے ہوئے ہیں۔ تمہیں کہا ہے کہ اس خبط میں اور مشغلے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، تمہارا مشغلہ ہے، دوسروں کو بیماری ہے۔ ناظرین، یہاں ملیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔